السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل۔ بنی اسرائیل میں لڑکوں کا قتل کا مقصد یہ کہ فرعون نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے کہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئیں، حتیٰ کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگران عملہ کو مقرر کر دیا تھا کہ ہر وہ عمل والی عورتوں کی تلاش رکھیں اور ان کی یہاں بچہ پیدا ہونے کے اوقات معلوم کریں، بس جو ہی وہ عورت بچہ جنم دے تو یہ قصاب اسے فوراً ذبح کر دیتے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کی قوت کمزور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو مرواتا تھا تاکہ جب بھی مقابلے میں آمنا سامنا ہو تو مقابلہ نہ ٹھہر سکے، لیکن یہ بات محض نظر بقے غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن جانے اس مقصد کے لیے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس وہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے دیا ہوا حق دلایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بچوں کو قتل کرو اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ ایک اور صورت میں ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم کو تکلیف دی گئی اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا، اور تیرے آنے کے بعد بھی، اس سے یہی بات صحیح ہے کہ فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے ڈرتے ہوئے دیا تھا۔ ایک طرف یہ انتظامات کر رہا تھا اور دوسری تقدیر کے رہی تھی۔ اے جبار بادشاہ، جو لشکروں کی کثرت، اپنی طاقت اور وسیع سلطنت کے بلبوتے پر اکڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اس کو کسی کام سے روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ وہ بچہ ہو کر رہے گا جس کا اختیار کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے لاتعداد بے شمار مروائے جا چکے ہیں، اور اس کی پرورش تیرے ہی گھر میں ہوگی اور تیرے ہی بستر پر ہوگی، تیرے گھر اور تیرے کھانے پینے کی چیزوں سے ہوگی، اور اس کی پرورش بھی تو ہی کرے گا، اور تو اس پر فدا اور قربان ہوتا پھرے گا، اور اس کے راز پر تجھے اطلاع نہ ہوگی۔ پھر تیری دنیا اور آخرت کی بربادی اس کے ہاتھوں ہی ہوگی، کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے حق کی مخالفت کرے گا، اس کی طرف جانے والی وحی کو جھٹلائے گا، اور یہ سارے حالات اور واقعات اس لیے رونما ہوں گے کہ تجھے اور تمام مخلوق کو علم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہی طاقت اور قوت والا ہے، سخت عذاب والا ہے، اور اس کی قدرت و معیشت کے سامنے سب چیزیں بے بس اور مجبور ہیں۔ اب فرعون نے ان حالات کے پیش نظر 1 سال بچوں کو مارنے اور 1 سال چھوڑنے کا حکم دیا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت پریشان، اور وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپا کر ایسی، اور اللہ کی قدرت سے حمل کی ظاہری علامت بھی نہ ظاہر ہوئی۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک تابوت بنایا جائے اور اس کو ایک رسی کے ساتھ اسے باندھ دے، اور اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو اسے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونا پکڑ کر رکھتی، اور جب فرعون کے کارندے چلے جاتے تو اس کو نکال لیتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس کے لیے خوف محسوس ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔